بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ربا اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں مبتلا تھا۔ اس دور میں سب سے مظلوم طبقہ غلام کا تھا، جسے بنیادی حقوق ملنے تو بہت دور کی بات، سکون کا سانس لینے کا بھی حق حاصل نہ تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کا ذکر ہم اپنے پچھلے پارٹ میں بیان کر چکے ہیں۔ آپ کا آقا آپ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں بیٹھے رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بلال کی بے بسی پر رونا آتا ہے، میں اسے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حضرت بلال کے آقا امیہ بن خلف کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے آپ کی قیمت پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں نے اسے 50 دینار میں خریدا تھا، مگر اب 2000 دینار ایک یمنی خوبصورت غلام اور 2 لونڈیاں لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب چیزیں دیں اور حضرت سیدنا بلال کو جب لینے گئے تو آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر آپ کے اوپر گندم سے بھری بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ زخموں سے نڈھال تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کروا دیا۔ امیہ بن خلف نے کہا، تو نے اس حبشی غلام کی اتنی قیمت کیوں چکائی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے اس حبشی غلام کا کالا رنگ دیکھا ہے، جبکہ میں نے اس کے اندر محبت مصطفیٰ کا رنگ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں ہی رہتے تھے۔ یہ اسلام کا پوشیدہ دور تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سارے انتظامات سنبھالتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نیزہ بازی بھی کرتے تھے۔ آپ اولین صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ جو پہلے ایمان لائے سبقت لائے، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے اور آپ نے مکے کے 13 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ پھر جب ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مسجد قباء کی تعمیر میں آپ نے بہت کام کیے۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا۔ پھر اذان کی ابتدا ہوئی، اب نماز کا حکم ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ مسجد کی چھت پر آگ جلائی جائے تاکہ مسلمان دیکھ کر نماز کا وقت جان سکیں۔ اسی طرح کسی نے مشورہ دیا کہ طبل بجایا جائے اور کچھ نے کسی طرح کوئی مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے اور اذان کے الفاظ بھی بتائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی جان کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا کہا اور آپ کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کی یہ حالت تھی کہ سب اپنے دکھڑے مختلف انداز میں بیان کر رہے تھے۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار مجھے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر نہ دے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابیوں نے بھی اپنا غم بیان کیا، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ایک کونے میں بیٹھے روتے رہے، یہاں تک کہ جب عصر کا وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اذان کا حکم دیا تو وہ جوان جو کعبے کی چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھ جاتا تھا، اٹھنے کی سکت بھی نہ پاتا تھا، سہارے سے منبر پر گئے اور اذان دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو منبر سے نیچے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھتے پھرتے کہ تم نے محمد عربی کو تو نہیں دیکھا۔ پھر آپ ملک شام کے شہر حلب تشریف لے گئے، کافی جنگوں میں بھی شریک رہے، بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک رہے۔ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فتح حاصل ہوئی، بیت المقدس کی فتح کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ میں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اذان دی تو مدینے میں ہر طرف کوہرام مچ گیا اور لوگوں کو حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ اب محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور مدینہ چھوڑ گئے۔ دوبارہ شام آ گئے اور 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر حضرت سیدنا فاروق اعظم کو ملی تو آپ بہت روئے اور روتے روتے کہنے لگے کہ آج ہمارا سردار بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین۔